Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Prime Minister, Excellency Shehbaz Sharif Saab, Her Excellency Madam Pang Xiongcui, Charge d'Affaires, Embassy of China, Cabinet members, distinguished guests, ladies and gentlemen. So today we gather to celebrate a momentous occasion, the completion of decade of China-Pakistan Economic Corridor. And it is honor for me to stand before you as the minister in charge of this project to address this remarkable milestone. سر آج سے 10 سال قبل 5 جولائی 2013 کو وزیر اعظم نواز شریف اور آپ کی موجودگی میں چین کے وزیر اعظم کی موجودگی میں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو شروع کرنے کے لیے بیجنگ میں ایک میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پہ دستخط کیے گئے. اور یہ اس وقت ایک تصور تھا, ایک خواب تھا, ایک ویژن تھا کہ چین اور پاکستان جن کی دوستی ہمالیہ سے بلند ہے, ان کے درمیان سیاسی تعلقات دنیا کی انتہائی بلندیوں پر تھے, لیکن ان کے درمیان اقتصادی اور معاشی تعاون نہ ہونے کے برابر تھا. چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جو چائنا کے پریزیڈنٹ شی کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور پرائم منسٹر اس وقت نواز شریف صاحب کا جو ویژن تھا کہ پاکستان کو ہم نے ایشین ٹائیگر بنانا ہے, اس کے لیے جو ویژن 2025 ترتیب دیا گیا, یہ ان دونوں کا ملاپ تھا, جس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو جیو پالیٹکس کے دائرے سے نکال کے جیو اکنامکس کے دائرے میں لایا جائے. پاکستان کی لوکیشن کو جو ساؤتھ ایشیا, سینٹرل ایشیا, چائنا اور مڈل ایسٹ کے سنگم پر ہے, ہم اسے لیوریج کریں اور پاکستان کو اس خطے میں ٹریڈ, کامرس, مینوفیکچرنگ اور ایگریکلچر کا ایک مرکز بنائیں. جناب وزیر اعظم, آپ خود اس پورے منصوبے کے ساتھ اس وقت بحیثیت وزیر اعلیٰ پنجاب براہ راست منسلک رہے ہیں, اور آپ کی نگرانی میں جو منصوبے پنجاب کے اندر تکمیل پائے, انہوں نے خود چین کے اندر پنجاب سپیڈ کے نام سے شہرت پائی, اور پاکستان کے عوام نے, پاکستان کے افسران نے, پاکستان کی قیادت نے اتفاق کے ساتھ, یکجہتی کے ساتھ سی پیک کو کامیاب کرنے کے لیے ہر رکاوٹ کو عبور کیا. اور آج مجھے کہتے ہوئے خوشی ہے کہ تقریباً 29 ارب ڈالر کا پورٹ فولیو ہے جو پاکستان کے مختلف شعبوں میں چین کے تعاون سے پایا تکمیل کو پہنچ چکا ہے یا آخری مراحل کے اندر ہے. اور اسی طرح جو سی پیک کا لانگ ٹرم پلان ہے, جس کے تحت ہم نے انڈسٹریل کوآپریشن کو آگے فروغ دینا ہے, اس میں بھی پاکستان کے مستقبل کے لیے بے پناہ اپرچونٹیز پہ نہاں ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ 2018 کے بعد جب ہماری حکومت رخصت ہوئی تو 4 سالوں میں سی پیک کو وہ توجہ نہیں دی گئی جس کا وہ حقدار تھا. اور جناب وزیر اعظم, آپ کی لیڈرشپ میں ہمیں جو قلیل عرصہ 1 سال کا ملا, اس میں وہ منصوبے جو 4 سالوں سے التوا کا شکار تھے, ان کو تیزی کے ساتھ مکمل کیا گیا. میں صرف مثال کے طور پہ یہ کہوں گا کہ اگر گوادر میں بے چینی آئی, لوگوں میں محرومی کا احساس ہوا, تو اس کی بڑی وجہ بجلی اور پانی کے مسائل تھے. لیکن آپ کی لیڈرشپ میں ہم نے 6 مہینے کے اندر گوادر کے اندر پانی کو پہنچانے کے لیے وہ منصوبے جن پہ کام رکا ہوا تھا مکمل کیا. اور آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ گوادر اگلے چند سالوں کے لیے مکمل طور پہ پانی کے حوالے سے خود کفیل ہے, چونکہ اس کے ڈیمز میں جو قریب ہم نے تعمیر کیے ہیں ان کے اندر اتنا پانی ذخیرہ ہے. اسی طرح وہ پلانٹس ڈیسیلینیشن کے جو چائنا کی گرانٹ سے ہمارے پاس موجود تھی سہولت, ان پہ کام نہیں کیا گیا. وہ ڈیسیلینیشن پلانٹس بھی اسی 1 سال کے اندر ان کا جو انسٹالیشن ہے مکمل کی گئی, جس پر ماضی میں توجہ نہیں دی گئی. بجلی کی ترسیل کے لیے بھی آپ کی لیڈرشپ میں منسٹری آف پاور نے ایران کے ساتھ اور نیشنل گریڈ کے ساتھ گوادر کو کنیکٹ کرنے کے لیے 1 سال میں منصوبوں کو مکمل کیا. اگر یہ سب 1 سال کے اندر ہو سکتا تھا تو قوم یہ پوچھنے میں حق بجانب ہے
کہ 4 سالوں میں یہ سب کچھ کیوں نہیں ہو سکا. اسی طرح گوادر پورٹ کی مینٹیننس ڈریجنگ جسے 4 سال تک نظر انداز کیا گیا آپ کی لیڈرشپ میں, اس پر بھی وزارت جو میریٹائم افیئرز کی ہے اس نے کام شروع کیا اور اب اس کی مینٹیننس ڈریجنگ کا کام بھی جاری ہے. یہ وہ چند مثالیں ہیں جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ سی پیک کو کیسے نظر انداز کیا گیا. جناب وزیر اعظم 2017-18 میں اگر آپ کراچی اور اسلام آباد کے درمیان پرواز کر رہے ہوتے تو ممکن نہیں تھا کہ ہر پرواز میں 10 سے 15 چینی بزنس مین آپ کو نہ ملیں, چونکہ پریزیڈنٹ شی کی ہدایت پہ سب بڑے کمپنیز یہاں پہ پاکستان میں انویسٹمنٹس کے لیے موجود تھیں. لیکن جو ماحول بنایا گیا, جس طریقے سے سی پیک کو سکینڈلائز کیا گیا, اس سے وہ سارے سرمایہ کار رفتہ رفتہ ملک سے دوسرے ممالک ویتنام, کمبوڈیا, لاؤس کی طرف جانے پہ مجبور ہو گئے. یہ ایک نقصان تھا جو سی پیک کو پہنچا, لیکن پچھلے 1 سال میں ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے بھی بڑی توجہ دی اور ہر سطح کے اوپر ہم نے کوشش کی ہے کہ سی پیک کو دوبارہ اس کے ردم پر لے کر آئیں اور چائنیز کمپنیز کا کانفیڈنس ریسٹور کریں. پاکستان کے معاشی حالات جو بحران میں تھے, اس کے باوجود جو چائنیز آئی پی پی کمپنیز ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کے مسئلوں کو بھی سلجھایا جائے اور ملک کی جو معاشی مشکلات ہیں ان میں بھی جو انڈرسٹینڈنگ چائنیز انٹرپرائزز نے شو کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بے مثال تعلق کا ثبوت ہے کہ چائنا نے جو ہماری مشکلات میں ہمارا ساتھ دیا ہے اور جس طریقے سے چائنیز کمپنیز نے ان سارے مشکل حالات کو ہمارے ساتھ مقابلہ کیا ہے, یہ اس رشتے کی ایک نشانی ہے جو دونوں ممالک کے درمیان ہے. انہی الفاظ کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب سی پیک دوبارہ اس مقام پہ کھڑا ہے کہ جہاں ہم اس سے آئندہ 2030 تک جو اس کا ہدف ہے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس خطے میں ایک گیم چینجر منصوبہ شامل ہوگا, بنے گا. اس سے زراعت میں انقلاب آئے گا, صنعت میں انقلاب آئے گا, ٹیکنالوجی کے شعبے میں انقلاب آئے گا, ہمارے نوجوانوں کے لیے نئے امکانات پیدا ہوں گے اور پاکستان اس خطے کے اندر اپنے مقام کو حاصل کر سکے گا. پاکستان چین دوستی زندہ باد. تھینک یو ویری مچ سر. ایکچولی میں سر اٹ ہیز بین اے لانگ جرنی. اس لانگ جرنی کو چھوٹے ٹائم میں کیپچر کرنے کے لیے منسٹری آف پلاننگ ڈیولپمنٹ اسپیشل انیشیٹوز نے 2 ڈاکومنٹریز بنائی ہیں, فرسٹلی ان انگلش اینڈ دین ان اردو, تاکہ جو 10 سال کا پورا سفر تھا اس کو مل کے دیکھیں. کائنڈلی فرسٹلی ڈاکومنٹری ان انگلش. In the heart of Asia, 2 nations have forged a bond that transcends borders and reshapes the region. For decades, China and Pakistan have been known as Iron Brothers, sharing a history of trust, cooperation, and mutual support. 10 years ago, a visionary project was conceived, the China-Pakistan Economic Corridor, or CPEC. CPEC has breathed new life into Pakistan's economy, creating more than 192,000 direct jobs, generating $17.55 billion in revenue, and adding 8,000 megawatts of electricity. Beyond its borders, CPEC has laid the foundation for a connected region, fostering cooperation, understanding, and prosperity. With renewed determination, the CPEC grew stronger, attracting a total of $25.4 billion in direct Chinese investments and transforming Pakistan's infrastructure. As we celebrate 10 years of the China-Pakistan Economic Corridor, let's reflect on the incredible achievements. 510 kilometers of highways, 932 kilometer roads, 8,000 megawatts of electricity, 886 kilometers of national core transmission network, along with 820 kilometer optic fiber cable and the first mass transit of Pakistan. Kindly Urdu documentary. پاک چین اقتصادی راہداری, پاک چین دوستی کا مظہر.
خطے کی تعمیر و ترقی اور اقتصادی نمو و خوشحالی کا منصوبہ 2013 میں دہائیوں پر محیط سمندروں سے گہرا ہمالیہ سے اونچا پاک چین دوستی کا یہ رشتہ سی پیک کی صورت میں اسٹریٹجک تعاون سے نکل کر اقتصادی شراکت داری میں ڈھل کر خطے بھر کے باسیوں اور دونوں ممالک کے عوام کے لیے ایک صبح نو کا نقطہ آغاز ثابت ہوا۔ اقتصادی راہداری کے شروع ہوتے ہی دہشت گردی کی آماج گاہ سمجھا جانے والا پاکستان عالمی سطح پر سرمایہ کاری کے لیے محفوظ ترین منزل تصور کیا جانے لگا۔ ملک کی قیادت کی بصیرت اور چین کی ابتدائی طور پر تقریباً 46 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی بدولت ملک میں امن اور بھائی چارے کی فضا قائم ہوئی۔ تمام سیاسی قیادت نے اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ 2013 سے 2018 کے درمیان توانائی، انفراسٹرکچر، گوادر بندرگاہ کو جدید طرز پر عالمی بندرگاہوں کے مساوی ترقی، گوادر میں پانی، بجلی، تعلیم، پیشہ ورانہ تربیت اور اقتصادی زون سمیت متعدد صوبوں کی تکمیل کے ساتھ ساتھ نئے منصوبوں پر بات چیت کا امن اور چین کے ساتھ کئی نئے منصوبوں کا آغاز کیا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان عالمی سرمایہ کاروں کی توجہ کا مرکز بننے لگا، مگر بدقسمتی سے سیاسی عدم استحکام کے باعث یہ سست روی کا شکار ہونے لگا۔ سی پیک کے ابتدائی 3 سال کے دوران ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی معیشت میں نئی روح پیدا ہوئی، ملکی معیشت استحکام کی جانب گامزن ہوئی۔ اس منصوبے کے نتیجے میں تقریباً 2 لاکھ ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوئے۔ سی پیک منصوبوں سے 17.55 ارب ڈالر کی آمدنی، 8000 میگا واٹ بجلی کا اضافہ ہوا، ملک کے بند کارخانے پھر سے چلنے لگے، دم توڑتی صنعت کا پہیہ پھر سے گھومنے لگا، روزگار کے مواقع پیدا ہوئے اور پیداواری صلاحیت بڑھنے لگی، جس سے خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوا۔ گو کہ منصوبہ سست روی کا شکار ہوا اور کئی منصوبے اپنی مقررہ مدت کے دوران پایا تکمیل کو نہ پہنچ سکے، تاہم اس کے باوجود بھی سی پیک نے جغرافیائی سرحدوں سے نکل کر خطے بھر میں تعاون، اشتراک عمل، افہام و تفہیم اور خوشحالی میں تیزی لا کر رابطوں کی نئی بنیاد فراہم کی ہے۔ چین کی جانب سے 25.4 ارب ڈالر کی براہ راست سرمایہ کاری کے نتیجے میں پاکستان میں جدید انفراسٹرکچر کا قیام کسی بھی سنگ میل سے کم نہیں۔ انہی کامیابیوں کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے آج ملک کی قیادت بھرپور عزم، درست ترجیحات کے تعین اور ٹھوس منصوبہ بندی کے ساتھ کمر بستہ ہو چکی ہے۔ گزشتہ سال زمام اقتدار سنبھالتے ہی وزیر اعظم پاکستان جناب محمد شہباز شریف کے زیر قیادت موجودہ حکومت ایک بار پھر اس منصوبے کا وہیں سے آغاز کر چکی ہے جہاں سے یہ سلسلہ ٹوٹا تھا۔ گزشتہ سال ستمبر میں ہونے والی 11ویں JCC اس حوالے سے سنگ میل ثابت ہوئی اور یوں ایک بار پھر اقتصادی تعاون کا یہ منصوبہ اپنی منزل کی جانب رواں ہو چکا۔ پاک چین اقتصادی راہداری کی 10 سالہ تقریبات کے آغاز پر ان عظیم الشان کامیابیوں کا ذکر بے جا نہ ہوگا جو سی پیک کی بدولت ممکن ہوئی۔ ان میں 510 کلومیٹر طویل ہائی ویز، 932 کلومیٹر لمبی سڑکیں، 8000 میگا واٹ بجلی، 886 کلومیٹر کا اہم قومی ٹرانسمیشن نیٹ ورک، 820 کلومیٹر طویل آپٹک فائبر کیبل اور پاکستان کا پہلا میس ٹرانزٹ کے میگا پروجیکٹس شامل ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر ایک بار اس عزم کو دہرائیں کہ پاکستان کی اقتصادی ترقی اور خوشحالی کے اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے متحد ہو کر اپنی قومی قیادت کے شانہ بشانہ دن رات محنت کریں گے تاکہ ترقی کا خواب جو ادھورا رہ گیا تھا اسے ہر قیمت پر پورا کیا جائے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک چین دوستی پائندہ باد۔ May I now request Her Excellency Ms. Peng Cheng-hu, Charge d'Affaires, Chinese Embassy of People's Republic of China at Islamabad for address, please.
Respected Honorable Prime Minister, His Excellency Mr. Shehbaz Sharif, and respected Cabinet Ministers, and distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is really a great pleasure and honor for me to attend today's ceremony for celebrating the 10th anniversary of China-Pakistan Economic Corridor, especially after watching the very informative video that illustrating the achievements of CPEC over the past decade, and after listening to the passionate remarks of His Excellency Minister of Planning, Development and Initiative, and we are expecting a very visionary speech by His Excellency Prime Minister. So I believe that everyone here is just as excited as I am now. So the 10-year development of CPEC is not an easy work. It witnessed so much work, so much sweat, so much success, and also so much challenges. So we was starting about a pattern of 1+4 that which including the Gwadar port, energy, infrastructure, and industrial cooperation. But now CPEC has expanded to a total of 11 joint working groups and entering the second phase of high quality development. By the time we are celebrating the 10th anniversary of Belt and Road Initiative this year, as a diplomat posted to Pakistan, I am more than happy and proud to say that CPEC is one of the most successful projects of BRI, termed as the flagship of this worldwide initiative. And during the video that we just witnessed, the achievements that CPEC has accomplished by the end of 2022. And all this achievement would not made possible if without the joint efforts of our two sides. In particular, the guidance and the strong support from the leaders of our two countries. I'm always inspired and encouraged by His Excellency Prime Minister's full commitment and the strong devotion in promoting the CPEC. On every important occasion of CPEC and other bilateral cooperation projects, Your Excellency presents is the utmost support. And by visiting the CPEC projects in person for so many times and solving the problems facing by the companies, Your Excellency word and actions is the strongest signal releasing to the public. And under Your Excellency guidance and the respected ministers are always very busy in making plans and promoting projects and expanding cooperation, especially our colleagues from the Ministry of Planning, Development and Special Initiative. And your professionalism and dedication through all these years, either wind or rain, serves the key to the success and harvest of CPEC projects. And meanwhile, the Chinese companies, and together with local staff members, all have tried their best to promote the construction process at the sites. And you are the real builders of CPEC, and really are the most lovely people. On this special occasion, so we are celebrating the success of CPEC, but 10 years is a milestone as well as a new starting point. So we are fully convinced that after the 10-year successful operation of CPEC,
China and Pakistan will continue to move forward side by side, jointly promote the high-quality development of CPEC, and build a closer China-Pakistan shared community with a shared future in the new era. Chin Pak Dusti Zendebad. Thank you. Thank you, ma'am. May I now request Honorable Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, Mr. Mohammad Shehbaz Sharif, for keynote address. Ladies and gentlemen, the Honorable Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Madam Pang, Charge d'Affaires, Chinese Embassy, Honorable Federal Ministers, Chinese friends, government officials, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good afternoon. It's about 10 years ago when Pakistan Muslim League N won the elections in 2013. At that point in time, former Premier Lee was visiting Pakistan, and I had the honor to meet him along with my leader Nawaz Sharif at Serena Hotel. And during this meeting, Premier Lee was very gracious to invite Prime Minister Nawaz Sharif to visit China. And that's how this journey of CPEC started in coming weeks, months and years. And in Beijing, we witnessed this memorable signing ceremony of MOU between our very dear President Xi and Prime Minister Nawaz Sharif. And the rest we have seen these videos which have captured very important milestones of CPEC. Honorable guests, during these 10 years, under the leadership of Prime Minister Nawaz Sharif, CPEC gathered momentum unheard of in Pakistan's economic history, with complete support from President Xi and Premier Lee. We saw landscape of Pakistan transforming into one of the most growing countries, not only in the region, but around the globe. We completed power plants run by coal, hydropower projects, Orange Line, road infrastructure, and this was a story of hard efforts, a story of untiring efforts and commitment between the Chinese leadership and Pakistani leadership. In that, thousands and thousands of Chinese engineers, Chinese workers, along with Pakistani engineers and workers, worked day in and day out. And records were set.
which were not known to Chinese and Pakistani entrepreneurs till that point in time. For example, Sahiwal coal power project was completed in about 22 months. Pardon me? 30 months. Thank you for correction. But power project of this size and this capacity in China was completed in 34 months. Pardon me? 48 months. No, I didn't want to create this much of gap, but well, if this is a fact, then let's talk about facts. So this was the kind of will and commitment and exuberance between the two sides which created history. For this, I would like to comment my brother President Xi for his unstinted support for CPEC, for the people of Pakistan, and Chinese leadership and Chinese companies and the people of China. I would like to thank Prime Minister Nawaz Sharif and his team, which had and has today Finance Minister Ishaq Dar, Planning Minister Mr. Ehsan Iqbal, Commerce Minister, Minister of Information, and of course many others who are not present in this room, and of course other very outstanding government officials and bureaucrats, engineers, entrepreneurs, workers, skilled workers who did this great job which will be remembered for all times to come. And today I would like to thank you, Shah Jaafar, for your continued support along with your team. And we are very grateful for this generous commitment by China and your proactive role at this point in time. I'd like to thank you once again, and through you, my brother President Xi and Chinese government for helping us at this very difficult hour of our history, when IMF was yet to be achieved, staff level agreement was yet to be signed, and China was there to handhold Pakistan in very difficult times. I have no words to thank you. I have no words to thank President Xi and Chinese leadership. We will always remember this for all times to come. ख़वातीन व हज़रात, मैं आज ये 10 साला जो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर की ये तकरीब है, इसके ऊपर मैं सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब को, उनकी टीम को और पाकिस्तान के अवाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि जिनकी क़यादत में 5 जुलाई 2013 में ये MOU बीजिंग में इसके ऊपर दस्तखत हुए। मैं MOU के बारे में आपको पता है मेरे क्या ख्यालात हैं, लेकिन ये वो पहला MOU है जिसने हकीकत का रूप धारा। मैं MOU को जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, हमेशा मैं कहता हूँ कि मोस्ट आउटरेजियस अंडरस्टैंडिंग, लेकिन अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम था कि ये MOU दो हमसाया मुल्क ब्रादर मुल्क चाइना के सदर जनाब शी जिनपिंग और मियाँ नवाज शरीफ के दरमियान साइन हुआ, जिसने कि अमली शक्ल इख्तियार की। और जिस तरह के आपने देखा कि 25.4 अरब डॉलर की सरमायाकारी हुई CPEC में चीनी कंपनियों की तरफ से
اور چینی حکومت کی طرف سے، اور یہ ایک انتہائی شفاف منصوبہ ہے. بڑی بدقسمتی ہے اور بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ماضی قریب میں پچھلی حکومت نے اس میں سے نہ صرف بدقسمتی سے کیڑے نکالنے کی کوشش کی، بلکہ بدگمانی اور بیجا انتہائی بھونڈے بے بنیاد الزامات لگائے، جس سے کہ نہ صرف سی پیک کی رفتار میں بہت کمی آ گئی، بلکہ پاکستان اور چین کے جو ہمالیہ نما جو تعلقات ہیں، جو کہ کبھی دشمن بھی اس میں کمزوری لانے کی وہ کوشش تو دور کی بات ہے، وہ سوچ نہ سکا، وہ دوست نما دشمنوں نے اس میں دراڑ ڈالنے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی اور ان تعلقات کو خراب کرنے کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی. لیکن اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ جب سے یہ مخلوط حکومت معرض وجود میں آئی ہے، ہم سب نے مل کر، تمام اس حکومت کے جو زعماء ہیں، انہوں نے مل کر پاک چین تعلقات کو دوبارہ اسی مقام پر لا کھڑا کرنے کے لیے مخلصانہ اور بہترین کاوشیں کی. اور آج الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ دوستی وہی دوستی ہے جو کہ نواز شریف کے زمانے میں اور اس سے پہلے تھی، بلکہ انشاءاللہ اس میں اب مزید اضافہ ہوگا. مجھے یقین ہے کہ سی پیک کا منصوبہ اب ایک نیا رخ اختیار کرے گا. اب ہمیں B2B ہمیں انشاءاللہ اسپیشل اکنامک زونز بنانے ہیں، جہاں پر صنعت کاری ہوگی، جہاں پر پیداوار ہوگی، وہاں پر ایکسپورٹس کریں گے. ہمیں زراعت کے میدان میں چین اور پاکستان کے درمیان بہت بڑی اب ایک اپرچونٹی ملی ہے، موقع ملا ہے، جس میں ہم چین اور پاکستان کا اشتراک زراعت میں اس کو آگے لے کے آئیں گے. گوادر پورٹ جو کہ بالکل ایک برف جم چکی تھی، ان کو ہم نے اس ایک سال میں بڑی کوششیں کر کے تمام تر نامساعد حالات کے باوجود، کبھی ادھر سے مارچ ہونے جا رہا ہے، کبھی وہاں سے مارچ ہونے جا رہا ہے، کہیں وہاں دھرنا دیا جا رہا ہے، کہیں وہاں اپنا دھمکیاں دی جا رہی ہیں، کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ مت کرو، کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنا پاکستان جو ہے وہ خدا نخواستہ سری لنکا بننا جا رہا ہے. سری لنکا کے صدر نے تو پاکستان کی مدد کے لیے خود میرا ہاتھ پکڑ کے IMF کے MD سے بات کرائی، اور جو دوست نما دشمن ہیں وہ یہاں پر یہ خیالی پلاؤ پکا رہے تھے کہ جناب پاکستان سری لنکا بن جائے گا. اس سے بڑی ملک دشمنی کی بدترین کوئی اور صورت ہو نہیں سکتی. میں اپنے ہم وطنوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تو آج مل کر پاکستان کی معاشی صورتحال کو سنبھالنا ہے. ہم نے اب IMF کا معاہدہ انشاءاللہ 12 جولائی کو انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے. سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو چکا، اس کے بارے میں تفصیل میں بتا چکا، یہاں دہرانا نہیں چاہتا. صرف اس پہ اکتفا کروں گا کہ چین نے جس طرح میں نے کہا کہ ہمارا مشکل ترین وقت میں ہمارا ہاتھ تھاما، $5 ارب چائنا نے ساورن لونز اور کمرشل لونز وہ واپس کیے. کس کی دوسری مثال دنیا میں کہاں ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے برادر ممالک سعودی عربیہ اور UAE نے ہمارا ہاتھ تھاما. اس کے ساتھ ساتھ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے ہماری بھرپور مدد کی، اور اب انشاءاللہ جناب اسحاق ڈار صاحب ان کی ٹیم کی بھرپور محنت سے 12 جولائی کو انشاءاللہ بورڈ میٹنگ میں امید ہے اپروول ہو جائے گی. اس کے لیے میں MD IMF اور ان کی ٹیم کا بہت دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک موقع ملا ہے پاکستان کو اب آگے بڑھنے کا.
اور میں یہاں پر واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ IMF کی اب جو شرائط ہیں جس کی پچھلی حکومت نے دھجیاں اڑائیں، ہم انشاءاللہ اس کی بھرپور پاسداری کریں گے. اور انشاءاللہ یہ 9 مہینے کا جو پروگرام بنا ہے، جو لوگ یہ بد دعائیں کر رہے تھے اور چاہتے تھے پاکستان میں بیٹھ کے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، الحمدللہ 9 مہینے کا پروگرام پاکستان مکمل طور پر سیکیور ہو چکا ہے اور ڈیفالٹ کا دور دور تک کوئی نشان نہیں. اب ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، اب محنت کرنی ہے، خون پسینہ بہانا ہے، پاکستان کے غریب عوام کو ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے، ان کو بچانا ہے مہنگائی سے. اور اشرافیہ اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، اب ان کا فرض ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور دن رات محنت کر کے پاکستان کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس دلائیں. میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں شاہج ڈی افیئر کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، لیٹس now have this resolve with new vigor and new commitment that CPEC will be again kick-started in various areas like agriculture, special economic zones, information technology, and of course building on our mineral resources, which Pakistan, by the grace of God, is blessed with. We have not billions and trillions of natural resources Allah has blessed Pakistan with. We need to really explore them for the benefit of the people of Pakistan and the benefit of the two countries. With these words, I'd like to again thank you all, and I would like to thank Chinese companies, thousands and thousands of Chinese engineers and workers who came to this country, to Pakistan, leaving their families behind in Beijing and in other parts of China, and who worked here for years and did not worry about their families. This has been a wonderful relationship, a wonderful journey. Let's today resolve to continue with this journey. Pak Chin Dosti, Zindabad, Pakistan, Paindabad. CPEC کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی 1/3 مکمل ہونے پر تقریب، وزیر اعظم محمد شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ 10 سال قبل مسلم لیگ نون نے چین کے ساتھ مل کر CPEC کی بنیاد رکھی. نواز شریف کی قیادت میں CPEC منصوبہ پروان چڑھا. انہوں نے کہا کہ پاکستانی انجینئرز اور ورکرز نے دن رات کام کر کے CPEC کو کامیاب بنا